ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے جو ہمیں سیکھنی ہے وہ عفت اور پاک دامنی، پاکیزگی۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے، یہ حدیث میں میری بہنیں خاص طور سے توجہ سے سنیں، جو جوان میرے بھائی ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں۔ عفت اور پاکیزگی، پاک دامنی کتنی امپورٹنس ہے۔ فرماتے ہیں معصوم کہ ایک مجاہد، ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ یا اس کا اجر، حدیث میں اجر کا لفظ ہے، اس کا اجر اس شخص سے کم نہیں ہوگا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص وہ شخص ہے جس کے اندر یہ قدرت تھی کہ وہ گناہ کرے، لیکن اس نے پاکیزگی اور عفت اور پاک دامنی سے کام لیا۔ گناہ کرنے کی قدرت تھی، میرے پاس واٹس ایپ میسیج آیا، میرے پاس فیس بک میسنجر پہ ریکویسٹ آئی، مجھے انسٹاگرام پہ پرسنل میسیج آیا، ٹیمپٹیشن، اچھا سب کو ہوتی ہے گناہ کی۔ اس وقت میری بہن کو کیا یہ یاد ہے کہ میں حضرت زینب کی ماننے والی ہوں؟ محبت حضرت زینب اور امام حسین تو اس وقت ہے جب شیطان گناہ کا انویٹیشن لے کے آپ کے پاس آئے اور بولے آؤ میرے ساتھ۔ اس وقت آپ حضرت عباس کی طرح اس انویٹیشن کو ریجیکٹ کر کے بتاؤ کہ میں حسین والا ہوں، تمہارا ساتھی نہیں۔ اسی حدیث میں معصوم کہتے ہیں کہ نزدیک ہے، نزدیک وہ مرحلہ پہنچ گیا تھا کہ خدا اس عفیف کو جو عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھ رہا تھا یا رکھ رہی تھی، اس کو خدا ملائکوں میں شمار کر دیتا۔ یعنی اگر ہمارے پاس گناہوں کا انویٹیشن آ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے الگ ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے تو ہمیشہ میں بازو والے کو دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہاں وہ، یہ انگلی ہمیشہ دوسرے کی طرف رہتی ہے اور چار انگلی جو ہے خود انسان اپنی طرف بھول جاتا ہے۔ علماء ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی برائی کی بات ہو، پہلے یہ سوچو کہ میں تو نہیں، اور اپنے آپ کو سوال کرو کہ خدایا اگر میرے اندر یہ صفت ہے تو مجھے اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ لیکن شیطان کیا جھانسا ڈالتا ہے، جیسے ہی کوئی بات آتی ہے ہم اپنا ونڈو کلوز کر کے سارے ونڈو اوپن کر دیتے ہیں۔ یہ حجاب ہے، یہ دھوکہ ہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں مولانا ہوں تو کیا گناہ نہیں کر سکتا؟ شیطان سے آزاد ہوں؟ نہیں، ہر انسان کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اب یہ ہماری بہنیں جو کالجز جاتی ہیں ان کے لیے الگ امتحان ہے، جو سکولز جاتی ہیں ان کے لیے الگ امتحان ہے، جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے الگ امتحان ہے، جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے الگ امتحان ہے۔ امتحان سب کا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کہوں، کیا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ امتحان ہو یا اللہ امتحان میرا نہ ہو؟ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ مولا کائنات کہتے یہ دعا مت کرو کہ امتحان میرا نہ ہو، کیونکہ امتحان سب کا ہونا ہے، پاسبل نہیں ہے کہ امتحان نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں اگر اچھے گھر میں رہتا ہوں، اچھی گاڑی میں چلتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا امتحان نہیں ہے۔ نہیں، میرا یہی امتحان ہے۔ میرا 50-60 سال کی زندگی میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت عیش سے جی رہا ہوں، اور وہ 50,000 سال والی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے خبر نہیں ہے مجھے۔ وہ ایک غریب ہے جو 50 سال کی زندگی میں محنت سے پسینہ بہا رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، بیچارہ اپنی بچوں کے ایجوکیشن کے لیے حلال طریقے سے محنت کر رہا ہے، لیکن فیس نہیں بھر پا رہا ہے، بہت سٹرگل کر رہا ہے،
رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، جب روتا ہے تو آنکھ میں آنسو بھی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا دل بھی کرتا ہے کیونکہ محتاج ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان ایک درجے پہ پہنچ جائے کہ وہ خدا سے محتاجی اس کے دل سے نکل جائے، انسان یہ سوچنے لگے کہ اب میں خدا کا محتاج ہوں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن وہ غریب ہے، وہ رو رہا ہے، آنسو ہیں آنکھوں میں، کیوں؟ محتاج سمجھ رہا ہے خدا کو۔ عبد کون ہے؟ عبد وہ ہے جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ اب میرے پاس مال و دولت و عزت و شرف و وقار سب کچھ ہے، لیکن میں خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تو میں عبد ہوں۔ آسان ہے دونوں کے مقابلے میں اس غریب انسان کا خدا کے سامنے جھکنا۔ یہ ہم نے سب نے ایکسپیریمنٹ ہماری زندگی کے وہ بیان کر رہا ہوں، جو اطراف میں دوستوں کے ساتھ ہماری خود کی زندگی کے، کبھی بھی وہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ شیطان مجھے رہا کر دے گا اور کہے گا اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں، تمہارے پاس اب تم فری ہو۔ نہیں، آیت اللہ کے پاس بھی آپشن، آیت اللہ کے پاس، حتیٰ شیطان کوشش نبیوں کے پاس کرتا تھا ان کو گمراہ کرنے کی، کر نہیں پاتا تھا، لیکن شیطان کوشش کرتا تھا۔ ہر انسان کے لیے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ الگ ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کا اور میرا، نہیں، کبھی نہیں۔